بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آسان درس نظامی کورس ہمارا جاری و ساری ہے، اور اپنے اس کورس میں سب سے پہلے ہم علم صرف کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ درس نظامی کی بنیاد بالخصوص صرف اور نحو پر ہے۔ پہلے ہم ابھی صرف سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ عز و جل ہم نحو کو بھی سیکھنا شروع کریں گے۔ یاد رکھیے، میں صرف کی باقاعدہ کوئی کتاب آپ کو نہیں پڑھا رہا ہوں، میرا مقصد آپ کو فن صرف سمجھانا ہے۔ تو مختلف جو صرف کے موضوعات ہیں، جو اس میں ٹاپکس ہوتے ہیں، میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کیا کروں گا۔ ہاں، جہاں پر مجھے کوئی چیز خاص آپ کو ہوم ورک کے لیے دینی ہوئی تو میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ، وہ صفحات، وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا۔ اچھا جی، علم صرف کے گزشتہ لیکچر میں ہم نے کچھ بنیادی چیزیں سیکھی تھی۔ میری مراد علم صرف کی تعریف، موضوع، اس کی وجہ تسمیہ، اس کی غرض و غایت، اس کا واضح کون ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسم کی جو 3 اقسام تھی، اسم، فعل، حرف، ان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا کیا طریقہ کار ہے، حروف اصلیہ زائدہ کہتے کسے ہیں، کچھ مختصر اس کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں گفتگو کی تھی۔ آج میں اپنے صرف کے دوسرے لیکچر میں جن موضوعات پر گفتگو کروں گا وہ موضوعات آپ کے سامنے درج ہیں۔ آج کے لیکچر میں 5 موضوعات پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ پہلا موضوع ہے 6 اقسام، دوسرا موضوع ہے 7 اقسام، تیسرا موضوع ہے اسم کی اقسام، چوتھا موضوع ہے فعل کی متعدد تقسیمات، اور 5واں اور آخری موضوع آج کا ہمارا ہوگا گردان۔ آئیے سب سے پہلے آج کے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا موضوع آج کا ہے 6 اقسام۔ جی ہاں، یاد رکھیے، 6 فارسی میں 6 کو کہتے ہیں۔ تو یہ کلمے کی ایک تقسیم ہے جس کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، 6 اقسام میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کرتے چلے جائیے۔ کلمے کی جو 6 اقسام ہیں، 6 اقسام، اس میں پہلی قسم آ جاتی ہے ثلاثی مجرد، دوسری قسم ہے ثلاثی مزید فی، تیسری قسم ہے رباعی مجرد، چوتھی قسم ہے رباعی مزید فی، پانچویں قسم ہے خماسی مجرد۔ اچھا، الفاظ آپ کے لیے نئے نئے ہوں گے تو اس کا تلفظ ذرا غور سے سننا ہے اور اسی کے مطابق اس کو یاد کرنا ہے۔ تلفظ کی غلطی نہیں آنی چاہیے، املا کی غلطی بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ چیزیں زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ میں جب شیئر کروں تو اس کو لکھوں، تاکہ آپ کو املا میں ایشو نہ آئے، اور الفاظ بھی کوشش کرتا ہوں جو مشکل ہو وہ میں ریپیٹ کر دیا کروں تاکہ آپ کو درست تلفظ میں دقت نہ آئے۔ تو 6 قسم ہے جی خماسی مزید فی۔ یہ کلمے کی جو 6 اقسام ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، یاد رکھیے ان اقسام کو کلمے کی 6 اقسام یعنی 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ صرف میں بھی کئی چیزیں زیادہ اہم ہیں، تو صرف میں جو اہم موضوعات ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بحث 6 اقسام کی بھی ہے۔
اور وہی بات آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کہیں دقت آئے، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے آسان درس نظامی کے نام سے، لنک ہمارا پیج پر موجود ہے، جو آسان درس نظامی کا پیج فیس بک پر موجود ہے، یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل آسان درس نظامی کے نام سے موجود ہے، اور اس پر ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ اچھا جی، 6 اقسام میں پہلی قسم ہے ثلاثی مجرد۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں ان 6 اقسام کی تعریفات کی طرف چلوں، پہلے ثلاثی کسے کہتے ہیں، رباعی کسے کہتے ہیں، اور خماسی کسے کہتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں۔ پھر مجرد کسے کہتے ہیں، مزید فی کسے کہتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آٹومیٹک ان 6 اقسام کی تعریفات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ثلاثی کا مطلب ہے 3 حروف والا کلمہ۔ تو 3 حروف والا جو کلمہ ہے، 3 حروف والا جو لفظ ہے، اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ رباعی مراد 4 حروف والا کلمہ، خماسی اس کا مطلب ہے 5 حروف والا کلمہ۔ اچھا، مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کلمہ جس میں کوئی زائد حرف موجود نہ ہو، یعنی جو بھی حروف اس کے اندر ہوں وہ اصلی ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو۔ حروف زائدہ اور اصلیہ کے بارے میں ہم نے علم صرف کا جو پہلا لیکچر تھا اس میں گفتگو کی تھی کہ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں اور حروف زائدہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کلمے کے جو بیسک حروف ہیں، جو کلمے کے بنیادی حروف ہیں، جو کسی حالت میں بھی ختم نہیں ہوتے، ہر حالت میں وہ برقرار رہتے ہیں، وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور جو حروف کبھی کلمے میں آ رہے کبھی نہیں آ رہے وہ حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی طلباء کے لیے میں پہچان عرض کر رہا ہوں، بقیہ آگے چل کر اس حوالے سے اور بھی تحقیقی گفتگو میں کروں گا۔ اچھا جی، تو مجرد کا مطلب آ گیا کہ وہ کلمہ کہ جس میں جتنے بھی حروف موجود ہوں وہ حروف اصلیہ ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو۔ مزید فی کسے کہیں گے؟ مزید فی یاد رکھیے وہ کلمہ ہے کہ جس میں کوئی زائد حرف موجود ہو، جس میں کوئی زائد حرف موجود ہو۔ کوئی زائد حرف نہیں ہوگا، سارے کلمے میں موجود حروف اصلیہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ مجرد ہے۔ اور مزید فی کا مطلب کہ اس کلمے میں جو موجود حروف ہیں وہ حروف اصلیہ کے علاوہ زائد حرف بھی وہاں پر موجود ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں 6 اقسام کی تعریفات کی طرف۔ اگر آپ نے یہ بنیادی چیزیں سمجھ لی ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں، تو اب ان 6 کی تعریفات کو سمجھنا بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ثلاثی مجرد کسے کہیں گے؟ ثلاثی مجرد یاد رکھیے وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، عالمہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عالمہ کا اگر ہم وزن کریں گے تو عالمہ کا وزن بنے گا فاعلہ، تو کوئی حروف زائدہ اس میں نہیں ہے، تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ اچھا جی، پھر ثلاثی مزید فی کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، قلم، ایک اور مثال بھی ثلاثی مجرد کی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، قلم۔ قلم یہ بھی ثلاثی مجرد ہے۔ عالمہ یہ فعل ہے جو ثلاثی مجرد ہے، اور قلم یہ اسم ہے جو ثلاثی مجرد ہے۔ اچھا جی، ثلاثی مزید فی کی طرف چلتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی یاد رکھیے وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد حرف بھی موجود ہو۔ فار ایگزامپل اس کی مثال آپ لے لیجئے، سراج بروزن فعال۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ الف زائدہ ہے۔ اس کلمے کے جو مادے کے حروف ہیں وہ ہیں سین، را اور جیم، جو بیسک حروف ہیں۔ الف اس میں زائدہ ہے۔ جب ہم کسی کلمے کا وزن کرتے ہیں، جیسے سراجن کا ہم نے وزن کرنا ہے، تو سراجن کا وزن بنے گا فعال۔
یعنی صرفیوں نے وزن کے لیے انتخاب کیا ہے فا عین اور لام کے حروف کا. تو جب کسی کلمے کا ہم وزن کرتے ہیں تو اس موزون کے اس کلمے کے جو حروف فا عین اور لام کے مقابلے میں آتے ہیں یاد رکھیے کہ وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر حروف اس کلمے کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ حروف زائدہ ہوتے ہیں. تھوڑی سی یہ بھی میں آپ کو پہچان زائدہ اور اصلیہ کی عرض کرتا چلو. اچھا جی، ثلاثی مزید فی کا ایک اور مثال اگر لے لیں تو اکرمہ ہے. اکرمہ یہ فعل ہے اور اکرمہ کا وزن بنے گا افعلا. تو اس میں حمزہ زائدہ ہے. اس کلمے کے جو مادے کے حروف ہیں، جو بیسک حروف ہیں، وہ کاف، را اور میم ہیں. حمزہ اس میں زائدہ ہے. تیسری قسم ہے جی رباعی مجرد. کسے کہیں گے رباعی مجرد؟ جب رباعی کا کنسپٹ بھی آپ نے سیکھ لیا، مجرد کا کنسپٹ بھی آپ کو پتا ہے، تو اس کی تعریف بنانا تو پھر کوئی مشکل نہ رہا. کیا بنے گی تعریف؟ وہ کلمہ جس میں 4 حروف ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، وہ رباعی بن جائے گا. فار ایگزامپل داحراجہ. داحراجہ یہ رباعی مجرد ہے. اچھا جی، اس طریقے سے اور بھی مثالیں آپ لے سکتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. رباعی مجرد کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ثعلب. ثعلب بھی رباعی مجرد. ثعلب یہ رباعی مجرد ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے آگے ہم رباعی مزید فی کی طرف چلیں تو رباعی مزید فی یاد رکھیے وہ کلمہ ہے جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد حرف بھی موجود ہو. مزید فی ہے نا، اس میں کوئی زائد حرف بھی ہوگا. اچھا جی، اس کی بھی ہم 2 مثالیں لے لیتے ہیں. فعل سے ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں تداحرجہ، اور اسم سے اس کی مثال لے لیتے ہیں قندیل. میں یہاں لکھ دیتا ہوں، جگہ ہے یہاں پر. قندیل بر وزن. اچھا، اس کا اب جب وزن نکالیں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں زائد حرف موجود ہے. قندیل میں یا جو حرف ہے یہ زائدہ ہے بر وزن فعلیل. تو یا زائدہ کیونکہ نہ وہ وزن کے فاقل حرف کے فا کے مقابلے میں ہے، نہ عین کے، نہ لام کے مقابلے میں. اچھا جی، تدحرجہ یہ بھی رباعی مزید فی ہے لیکن یہ فعل ہوگا. ان میں دو مثالیں لکھ رہا ہوں، ایک فعل کی اور ایک اسم کی. اچھا جی، خماسی مجرد کی طرف چلتے ہیں. خماسی مجرد یاد رکھیے وہ کلمہ ہے جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد حرف موجود نہ ہو. خماسی مجرد کی مثال آپ لے سکتے ہیں. خماسی مجرد کی مثال آپ لے لیں سفرجل. سفر جل کتنے حروف ہیں اس میں؟ 1 2 3 4 5. اچھا، کوئی زائد حرف تو نہیں ہے؟ بھائی نہیں ہے کوئی زائد حرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ خماسی مجرد ہے. اچھا جی، آگے چلتے خماسی مزید فی کی طرف چلتے ہیں. خماسی مزید فی یاد رکھیے وہ کلمہ ہے کہ جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد حرف بھی موجود ہو. اس کی مثال آپ لے لیجئے خندریسن. خندریسن بر وزن فعلیل. یا زائدہ بقیہ دیکھیں 5 حروف موجود ہیں، خا، نون، دال، را اور سین. یہ 5 حروف ہیں اور یا اس میں زائدہ ہے، 5 حروف اصلیہ ہے. یہ خماسی مزید فی بن جائے گا کیونکہ خماسی مزید فی میں 5 حروف اصلیہ ہوتے ہیں اور کوئی زائد حرف بھی موجود ہوتا ہے. تو یہ ہے جی 6 اقسام کے بارے میں گفتگو. اور 6 اقسام میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے
آگے چل کر آپ ایک گردان پڑھیں گے فعل ماضی کی، انشاءاللہ گردانوں کو ہم نے جلدی شروع کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس گردانوں کی زیادہ سے زیادہ ہو۔ ذہن یہی ہے کہ ہم اپنے پورے صرف کے حوالے سے جو لیکچرز وغیرہ ہے اس کو 40 تک محدود کریں۔ ہم 40 لیکچرز میں پورا علم صرف کوشش کرتے ہیں، جو ضروری ہے ابتدائی طلباء کے لیے وہ سمیٹیں اپنے ان لیکچرز میں۔ ویسے تو جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو جو جامعات مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سال 2 سال پڑھائی جاتی ہے صرف، اور روزانہ 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے یا 50 منٹ کا، مختلف جگہ مختلف رواج ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 40-45 منٹ کا ایک لیکچر رکھیں اور 40 لیکچرز کے اندر پورا علم صرف سما دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ جو میری پلاننگ ہے وہ تو کچھ اسی طریقے سے، بقیہ دیکھیں جو منظور خدا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ یہ 6 اقسام کو آپ نے اچھے طریقے سے امید ہے سمجھ لیا ہوگا۔ بقیہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تھوڑی سی عربی پڑھنا شروع کریں گے یہ چیزیں اور واضح ہوتی چلی جاتی ہیں پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ۔ آئیے آگے ہم اپنا دوسرا موضوع شامل کرتے ہیں۔ آج کا دوسرا موضوع ہمارا کیا ہے؟ 7 اقسام۔ جی ہاں، آج کا دوسرا موضوع ہمارا 7 اقسام۔ یہ بھی کلمے کی ایک تقسیم ہے حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے۔ حروف صحیحہ اور حروف علت کیا ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیجیے۔ حروف علت کون سے ہیں جی؟ واو، یا اور الف۔ جی ہاں، یہ 3 حروف علت ہیں، واو، یا اور الف۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حروف ہیں، با، تا، سین، شین، قاف وغیرہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے حروف صحیحہ ہیں۔ حروف علت یاد رکھیے گا کہ یہ صرف 3 ہیں، واو، یا اور الف۔ اچھا جی، حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی یاد رکھیے 7 اقسام ہیں جنہیں 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ 7 فارسی میں کہتے ہیں 7 کو۔ اچھا جی، اب ہم 7 اقسام کی بحث کو شامل کر رہے ہیں۔ بڑی اہم بحث میں سے ایک یہ بحث بھی ہے صرف کی۔ اچھا جی، 7 اقسام کے ہم نام لکھیں گے: صحیح، محموس، مضاف، مثال، اجوف۔ تلفظ اپنا ٹھیک رکھنا آپ نے، ناقص، اور 7ویں قسم آ جائے گی ادھر ہی ہم لکھ لیتے ہیں، لفیف۔ تو یہ 7 اقسام ہیں، ان کا تلفظ دوبارہ سے سن لیجئے: صحیح، محموس، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ یہ 7 اقسام ہیں جنہیں 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح یاد رکھیے وہ کلمہ ہے کہ جس میں نہ کوئی حمزہ موجود، جس کے حروف اصلیہ میں نہ کوئی حمزہ موجود ہو، نہ ایک جنس کے 2 حروف ہوں، اور نہ اس کے حروف صحیحہ میں سے کوئی حرف صحیح حرف علت ہو۔ 3 باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ ایک تو جو کلمہ صحیح ہے اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف اصلی حمزہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے حروف اصلیہ میں سے 2 حروف ایک جنس کے نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اس کلمے کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف اصلی حرف علت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں تو وہ کلمہ صحیح کہلاتا ہے۔ بعض خیر صحیح کی تعریف اور بھی کرتے ہیں،
لیکن میں آپ کے سامنے فی الحال ایک ہی تعریف رکھتا ہوں تاکہ آپ ڈبل مائنڈ نہ ہو، آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو کوئی اسپیشل صرف کا میں کورس کرواؤں گا. پہلے آپ لوگ یہ بنیادی چیزیں سیکھ لیں، پھر انشاءاللہ کچھ آپ کو اور ایکسٹرا باتیں، کچھ اختلاف کی باتیں، کچھ اور تحقیقات، تدقیقات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور امید ہے کہ جن طلباء نے پہلے سے بھی صرف پڑھی ہوئی ہے وہ بھی جب وہ لیکچرز وغیرہ سنیں گے تو ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ابھی تو میری یہ کلاسیں بالخصوص ان افراد کے لیے ہے جو علم دین حاصل کرنے کے شوقین ہیں، جو درس نظامی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان دیگر مصروفیات کی بنا پر یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر وہ فزیکل طور پر جامعہ میں جا کر بھی درس نظامی نہیں کر پا رہے، آن لائن کلاسز کو باقاعدہ جوائن کر کے بھی درس نظامی نہیں کر پا رہے. ان کے لیے باقاعدہ میں نے یہ کورس کا آغاز کیا ہے. بقیہ جو طلبہ درس نظامی کر رہے ہیں فائدہ وہ بھی اسے اٹھا سکتے ہیں، ان کی دہرائی ہو جائے گی. اچھا جی، کیونکہ ہمارے ہاں جو پڑھنے مدارس اور جامعات میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کی بھی گرامر میں کمزوریاں ہوتی ہیں، عبارت پڑھنے میں دقت آتی ہے نا، نہیں پتہ چلتا سیگا کون سا ہے، کلمے کے آخر میں اعراب کون سا لگانا ہے. ہمارے بعض طلبہ کو دشواری آتی ہے، تو ان طلبہ کے لیے بھی یہ کورس مفید ہے. وہ ان لیکچرز وغیرہ کو اگر غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، اپنی کاپیاں وغیرہ بنائیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا. اچھا جی، صحیح کی تعریف ہوگی. صحیح کی مثال میں اگر آپ کو عرض کر دوں تو صحیح کی مثال آپ لے سکتے ہیں جی عالمہ. عالمہ کو لے لیجیے، یہ صحیح ہے. عالمہ تین حروف اصلی ہے نا اس میں، عین، لام، میم، اور کوئی بھی حرف اصلی آپ دیکھیں حمزہ نہیں ہے. اچھا جی، کوئی بھی حرف اصلی حرف علت نہیں ہے، یعنی واو الف یا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے دو حروف اصلیہ ایک جنس کے نہیں ہیں. ایک جنس کا ہونے کا مطلب یہ کہ دونوں حروف جو ہے وہ سیم ایک جیسے نہیں ہیں. مزید یہ بات آگے مضاف کے تحت جب میں کروں گا تو آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی رہے گی. اچھا جی، محموز کی طرف چلتے ہیں. محموز یاد رکھیے وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف اصلی حمزہ ہو. جی اچھا جی، اب اس کی تین صورتیں بن جاتی ہیں محموز کی: محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام. یہ اپنے پاس آپ لکھ لیجئے گا. میں شاید بہت زیادہ چیزیں نہ لکھ پاؤں، لکھنے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور جگہ بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو بہرحال محموز کی تین قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. تو جس کلمے کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف اصلی اگر حمزہ ہے، اگر وہ حمزہ کلمے کے فا کلمے میں ہوگا، اگر وہ فا اس کلمہ کا جو فا ہے، جو فا کلمہ ہے، اگر وہ حمزہ ہوگا تو وہ محموز الفا ہوگا. اور اگر اس کلمے کا عین کلمہ عین کلمہ حمزہ ہو تو محموز العین ہے، اور اگر حمزہ لام کلمے میں ہو تو وہ محموز اللام. یعنی جو حمزہ ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں آ رہا ہے، فا کلمے میں، عین کلمے میں یا لام کلمے میں. اگر حمزہ فا کلمے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ محموز الفا ہے، اگر حمزہ عین کلمے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ محموز العین ہے، اور اگر حمزہ لام کلمے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ محموز اللام ہے. تین مثالیں اس کی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں محموز کی تینوں اقسام کی. پہلی مثال آپ لے لیجیے آخذہ. دوسری مثال آپ لے سکتے ہیں رأسن، رأسن، اور تیسری مثال آپ لے سکتے ہیں قارا. آخذہ، رأسن اور قارا. آخذہ میں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ فا کلمے، آخذہ کا وزن کر لیجئے نا، خود پتا چل جائے گا کہ فا کلمے میں ہے. آخذہ بر وزن فاعلہ. یہ میں تھوڑا سے وزن سمجھانے کے لیے، ویسے میں نے اپنے پہلے لیکچر میں سمجھایا تھا، تھوڑا سا میں پھر بھی ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی اسی لیکچر سے شامل ہوا ہے تو اس کو بھی آسانی رہے. آخذہ بر وزن فاعل. تو اب دیکھیں حمزہ کہاں آ رہا ہے؟ فا کلمہ کے تحت.
یعنی فا کلمے کے مقابل آ رہا ہے، تاحت تو خیر نہیں، فا کلمے کے مقابل آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محموز الفا ہے۔ رأسن کا وزن کریں گے تو رأسن بر وزن فاعل، یہاں پر حمزہ عین کے مقابل آ رہا ہے تو یہ محموز العین ہے۔ قارع کا وزن کریں گے تو قارع بر وزن فاعل، یہاں پر حمزہ لام کے مقابل آ رہا تو یہ محموز اللام ہوا۔ اچھا جی، آگے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ تیسری قسم اس میں آتی ہے مضاعف۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے دو حروف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ جی ہاں، مضاعف کی یہ تعریف ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ مضاعف کی ایگزامپل جیسے آپ لے لیجئے جی دلہ، دلالت کی اسے ایک مرد نے، رہنمائی کی اسے ایک مرد نے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دلہ اصل میں تھا دالالا، یہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ مزید تفصیل پڑھیں گے۔ فی الحال مضاعف کو اگر آپ سمجھیں، اتنے کو ہی فوکس رکھیں تو دلہ اصل میں تھا جی دالالا۔ تو دالالا کا اگر وزن کریں گے تو کیا بنے گا؟ فاعل۔ صرفیوں نے وزن کے لیے فاعل اور لام کا انتخاب کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو حروف اصلیہ جو ہے عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ ایک ہی جنس کے ہیں، یعنی ایک ہی حرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاعف ہے۔ اچھا جی، اور پھر مضاعف کی بھی آگے خیر دو صورتیں بن جاتی ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ ثلاثی اور رباعی کیا ہوتا ہے وہ آپ پیچھے سمجھ چکے ہیں۔ اچھا جی، دلہ یہ مضاعف ثلاثی بن جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی چوتھی قسم کی طرف۔ ہفتہ اقسام میں چوتھی قسم ہے مثال۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال یاد رکھیے وہ کلمہ ہے جس کا فا کلمہ حرف علت ہو۔ اجوف کو بھی ساتھ میں سمجھ لیجئے، پانچویں قسم جو تھی۔ اجوف وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ جی ہاں، اجوف وہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ اور ناقص کو بھی ساتھ میں سمجھ لیجئے، ناقص وہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو۔ جی، وہ لفظ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو۔ اچھا جی، تو اگر فا کلمہ حرف علت ہے تو وہ مثال ہے، اگر عین کلمہ حرف علت ہے تو وہ اجوف ہے، اور اگر لام کلمہ حرف علت ہے تو وہ ناقص ہے۔ مثال کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں، یاد رکھیے گا، مثال واوی اور مثال یائی۔ اگر وہ کلمہ، وہ لفظ جس کا فا کلمہ حرف علت ہے، تو اگر وہ حرف علت واو ہے تو مثال واوی ہو جائے گا، اور اگر وہ حرف علت یا ہے تو مثال یائی ہو جائے گا۔ مثال واوی کی مثال آپ کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ مثال واوی کی مثال آپ لے لیجئے وعدہ، اور مثال یائی کی مثال آپ لے سکتے ہیں یاتیم۔ وعدہ بر وزن فاعل، یتیم بر وزن فاعل بنے گا۔ وعدہ مثال ہے مثال واوی کی، اور یتیم یہ ہے مثال یائی کی۔ اچھا، ابھی مختصر میں ان چیزوں پر گفتگو کر رہا ہوں، آگے ماموز کا پورا چیپٹر آئے گا، مضاعف کا بھی چیپٹر آئے گا، مثال کا بھی، لیکن ابھی میں مختصر طور پر ان کی جو تعریفات ہیں، جو ڈیفینیشن ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور کچھ مثالیں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اگلی قسم ہے اجوف۔ اجوف کی تعریف تو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ وہ اجوف وہ لفظ ہے کہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ اس کی بھی یاد رکھیے گا دو صورتیں بن جاتی ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اگر عین کلمے میں آنے والا حرف علت واو ہے تو وہ اجوف واوی کہلاتا ہے، اور اگر عین کلمے میں آنے والا حرف علت یا ہے تو وہ اجوف یائی کہلائے گا۔ اس کی مثال بھی لکھ دیتا ہوں میں۔ صوم یہ اجوف یائی ہے، اور بیعن کیا بنے گا بتائیے؟ اجوف
واوی، کیونکہ عین کلمے میں جو حرف علت آ رہا ہے وہ یا ہے. اچھا عین کلمے میں حرف علت کیسے؟ یہ جو آپ اگر کچھ دقت کسی کو آ رہی ہے بھائی عین کلمے میں حرف علت کیسے آ رہا ہے، تو وزن کریں نا اس کا. بھائی ان کا وزن بنے گا فاعل. تو یہ یا کس کے مقابل آ رہا ہے؟ عین کا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ عین کلمے میں حرف علت آ گیا. یا حروف علت میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ حروف علت 3 ہیں، واو، یا اور الف. الف، واو اور یا، 3 حروف علت. اچھا جی آگے چلتے ہیں. چھٹی قسم ہے ناقص. ناقص کی بھی یاد رکھیے 2 صورتیں ہوتی ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی. لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت اگر واو ہے تو وہ ناقص واوی ہے، اور اگر لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت یا ہے تو وہ ناقص یائی ہے. ناقص واوی کی مثال آپ لے لیجئے دعواتن. دعواتن، تا تو اس میں زائدہ آ گئی، تو لام کلمے میں حرف علت کون سا آ رہا ہے؟ واو. دعوتن بر وزن فاعلتن. فاعلتن، تو لام کلمے میں حرف علت واو آ گیا، تو یہ ناقص واوی ہے. ناقص یائی کی مثال بھی عرض کر دوں، خاشیہ. خاشیہ، یہاں پہ دیکھیں لام کلمے میں جو حرف علت آ رہا ہے وہ یا ہے، تو یہ ناقص یائی کی مثال بن جائے گی. 7ویں اور آخری قسم ہے ہفتہ اقسام میں لفیف. اچھا لفیف بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے لفیف مقرون اور دوسرا ہے لفیف مفروق. مشکل الفاظ ہیں، یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو املا میں آسانی رہے. پھر بھی کوئی لفظ ایسا رہ جایا کرے جس کی میں املا نہ کیا کروں، لکھا نہ کروں، اور آپ کو اس کا تلفظ سمجھ میں نہ رہا ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مختلف ذرائع ہیں مجھ سے رابطہ کرنے کے. ہمارا جو فیس بک کا آفیشیل پیج ہے وہاں پر بھی ہمارا واٹس ایپ وغیرہ درج ہے، اور کمنٹس بھی اگر آپ ویڈیو میں کریں گے تو انشاءاللہ اگر میں نے آپ کا وہ کمنٹ دیکھا اس میں بھی آپ کو رپلائی کر سکتا ہوں. واٹس ایپ پہ ہم نے الگ سے گروپ بنایا ہوا آسان درس نظامی کا، اس کا لنک ہم نے اسی فیس بک کے آفیشیل پیج پر شیئر بھی کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جوائن بھی کر لیجئے. اور کہیں بھی آپ کو دقت وغیرہ آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب عرض کر سکوں اگر مجھے سوال کا جواب معلوم ہوا. اچھا جی، تو ناقص کی بات ہو گئی تھی. لفیف کی ہم بات کر رہے تھے. لفیف کی 2 قسمیں آ جاتی ہیں. لفیف کی کون سی 2 قسمیں جی؟ لفیف کی 2 قسمیں جی، لفیف مقرون اور لفیف مفروق. لفیف مقرون اور لفیف مفروق. لفیف مقرون کسے کہتے ہیں؟ لفیف مقرون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمے میں مقرون کا مطلب یہ ہے کہ فا اور عین کلمے میں یا عین اور لام کلمے میں حروف علت آ جائے. فا اور عین کلمے میں یا عین اور لام کلمے میں حروف علت آ جائیں وہ لفیف مقرون ہے. اس کی مثال ہے ولیون. اب یہ ولیون میں فا کلمے میں بھی حرف علت آ گیا، لام کلمے بھی، بلکہ یہ تو لفیف مفروق کی مثال بنے گی نا، کیونکہ اس میں دونوں حروف علت ملے ہوئے نہیں ہیں. لفیف مقرون کی مثال ہمیں کوئی اور لینی پڑے گی. مفروق کی مثال میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یہ جو ہم نے ولیون والی لی تھی. یعنی لفیف مفروق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یعنی کلمے میں جو حروف اصلیہ ہے وہ دونوں حروف اصلیہ میں جو حروف علت ہیں وہ ملے ہوئے نہ ہو. یعنی ایک حرف علت فا کلمے میں ہے، ایک لام کلمے میں ہے، تو یہ لفیف مفروق ہے. مفروق کا معنی ہوتا ہے، آسان لفظوں میں سمجھ لیں، جدائی، الگ. اس میں جو حروف علت ہیں وہ ملے ہوئے نہیں ہوتے، جدا جدا ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. لفیف مقرون کی بھی میں مثال آپ کو عرض کر دیتا ہوں. لفیف مقرون کی مثال بن جائے گی
یومن، لفیف مقرون کی مثال آپ لے لیں، یومن، یومن کا معنی دن. اچھا یوم میں دیکھیں دو حروف علت آ گئے حروف اصلیہ میں، واو یا اور واو، اور دونوں حروف علت ملے ہوئے، بیچ میں کوئی فاصلہ ہے ان دونوں حروف علت کے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ لفیف مقرون ہے. تو لفیف مقرون میں یعنی جو کلمہ لفیف مقرون ہوگا اس میں دو حروف علت ہوں گے اور وہ دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں گے، ان میں کوئی جدائی نہیں ہوگی. لفیف مفروق میں جو دو حروف علت ہوں گے وہ ملے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ الگ الگ ہوں گے، اس میں جدائی ہوگی. تو یہ ہفت اقسام کا چیپٹر ہمارا اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. آئیے اب ہم چلتے ہیں آج کی تیسری بحث کی طرف، اور اس تیسری بحث پر ہی آج ہم اپنے لیکچر کا اختتام کر دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل بقیہ جو موضوعات ہیں اس کو ہم آئندہ لیکچر میں شامل کریں گے. آج بس 3 موضوعات پر گفتگو رکھتے ہیں، ورنہ لیکچر یہ زیادہ لمبا ہو جائے. اچھا جی، اسم کی اقسام میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں یہ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہیں. 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، اور تیسری قسم آ جاتی ہے جامد. مصدر، مشتق اور جامد. مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر یاد رکھیے وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہوا ہو لیکن دیگر کلمات اس سے بنتے ہوں. فار ایگزامپل نصر، یہ مصدر ہے، یہ خود کسی سے نہیں بنا، البتہ اس سے آگے دیگر کلمات بنتے ہیں، جیسے نصر سے ناصرہ بن جائے گا، ینصرو بن جائے گا، ناصرن بن جائے گا، مختلف کلمات اس سے بن جائیں گے. لیکن نصر جو مصدر ہے یہ خود کسی سے بنا ہوا نہیں ہے. اچھا، اس کی ایک پہچان مصدر کی یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں نا کا لفظ آئے گا. جیسے نصرن کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا، آگے آخر میں نا. تو یہ بھی ایک پہچان کتابوں میں لکھی ہے، آسانی کے لیے آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. دوسری قسم ہے مشتق. مشتق یاد رکھیے کہ وہ اسم ہے جسے مصدر سے بنایا جائے. اس میں مشتق کی مثال آپ لے لیجئے ناصرن. ناصرن کو یاد رکھیے ینصرو کے واسطے سے نصرن مصدر سے بنایا گیا. یعنی اگرچہ ہم براہ راست نصرن سے نہیں بناتے، ینصرو سے بناتے ہیں فعل مضارع کے صیغے سے. فعل مضارع کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. بہرحال فی الحال بات یہ سمجھیے کہ ناصرن یہ اس میں مشتق ہے اور اسے مصدر سے بنایا گیا. مصدر کیا ہے؟ نصرن، لیکن بنایا ینصرو کے واسطے سے گیا ہے. اس پر انشاءاللہ میں پھر گفتگو کروں گا جب ناصرن والی ہم گردان پڑھیں گے اس میں فائل کی، اس پر مزید گفتگو کریں گے. آگے تیسری چیز آ جاتی ہے جامد. جامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جامد یاد رکھیے وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے آگے دیگر کلمات بنتے ہوں. یعنی نہ خود یہ کسی سے فیضان قبول کرتا ہے، نہ کسی کو آگے فیضان بخشتا ہے، نہ خود کسی سے بنتا ہے، نہ اس سے آگے دیگر کلمات بنتے ہیں. جامد کی مثال آپ لے لیجئے زیدن. زیدن جامد ہے. اچھا جی، اور بھی جو نام وغیرہ فار ایگزامپل آپ لے لیں بکرن، تو یہ جامد ہیں. یہ خود بھی کسی کلمے سے نہیں بنے، نہ ان سے آگے دیگر کلمات بنتے ہیں. تو یہ آج کے 3 موضوعات پر آج اپنا لیکچر ہم موقوف کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے 3 موضوعات پر گفتگو کی ہے: 6 اقسام، 7 اقسام اور اسم کی اقسام. بقیہ 2 موضوع پر گفتگو آج ہم نہیں کر سکے. انشاءاللہ
نیکسٹ لیکچر میں اس کو شامل کریں گے، اور کوشش فرمائیں کہ آپ ان لیکچرز کو ریگولر لیتے رہیں، کاپیاں وغیرہ اس کی بنائیں. انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ روز کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہونے کا سلسلہ ہو، نہیں تو ہر دوسرے دن ویڈیو اپلوڈ ہونے کا سلسلہ ہو. اور نیت یہی ہے کہ پورا درس نظامی ہم اپنے اس چینل پر اپلوڈ کریں، اور میری معلومات کے مطابق ابھی تک کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پر مکمل درس نظامی یوں ویڈیو میں اپلوڈ ہو. تمام اس میں علوم و فنون اور جو مروجہ کتابیں ہیں ان کے لیکچرز موجود ہوں. میری معلومات میں اس طریقے سے کوئی چینل نہیں ہے. تو نیت یہی ہے کہ ہم یہ سارا ڈیٹا اپنے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کریں، اور دیگر افراد بھی علم دین سے مستفید ہو سکیں جو جامعات کا رخ نہیں کر سکتے، جن کو کوئی آزمائش ہے کسی بھی وجہ بنا پر، تو وہ افراد بھی درس نظامی کر سکیں، علم دین سیکھ سکیں. پھر کئی دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیگر ذرائع اویلیبل ہی نہیں ہوتے، اور وہ بھی عالم بننا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ ویب سائٹ، ہمارا یہ چینل، ہمارا فیس بک کا آفیشیل پیج معاون اور مددگار ثابت ہوگا. سفر لمبا ہے، درس نظامی ظاہر سی بات جو فزیکل طور پہ طلبہ پڑھتے ہیں روز 4-5 گھنٹے، ان کی 8 سالہ درس نظامی ہوتی ہے. ہم تو روز تقریباً 40 منٹ کی کلاس ہوگی یا ہر دوسرے روز، تو سفر کچھ لمبا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک مرتبہ اگر یہ ڈیٹا مکمل اپلوڈ ہو جاتا ہے مکمل درس نظامی کا، تو اگر کوئی اس چینل کے ذریعے سے بھی درس نظامی کرنا چاہے گا تو اللہ نے چاہا تو اس کو بھی آسانی رہے گی. مزید خیر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درس نظامی کرنے کے جو فوائد ہیں اور جو اہمیت، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس سے اس کو ہیلپ ضرور ملے گی. آج کا لیکچر ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں. اس کو آپ اچھے طریقے سے لکھ بھی لیجئے گا، یاد بھی کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور اس کو شیئر بھی کیا کریں نا. اور یوٹیوب کے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ابھی تک فالو نہیں کیا، وہ لازمی میرے یوٹیوب کے چینل کو فالو بھی کر لیں، اسی طریقے سے فیس بک کے چینل کو. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم دین سے مستفید ہو سکیں. جزاک اللہ خیر.